اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اختلاف المتبايعین، عاقدین کا، بائع مشتری کا، بیچنے والے اور خریدنے والے کا اگر عقد میں، معاملے میں، بیچنے اور خریدنے میں اختلاف ہو جائے تو ضابطہ کیا ہے شرعی؟ یہ اہم باب ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مسائل کو دیکھیے ذکر کر رہے ہیں۔ اذا اتفقا علی صحة البیع ثم اختلفا فی کیفیته كقدر الثمن او صفته او الاجل او قدره او قدر المبیع ولا بینۃ تحالفا۔ کہتے ہیں کہ اگر بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، بیع کی صحت پر متفق ہے، دونوں یہ مان رہے کہ بیع بالکل صحیح ہوئی، پھر مبیع کی کیفیت کے باب میں یا جیسے ثمن کی مقدار کے باب میں دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے 100 میں بیچی اور مشتری کہہ رہا ہے نہیں آپ نے 90 روپے میں جو بیچی، 90 میں بیچی، 100 کہہ رہا ہے بائع۔ او صفت ہی، یا معقود علیہ جو شے ہے، بیچی خریدی گئی چیز جو ہے، اس کی صفت میں اختلاف ہو گیا، صفت میں اختلاف ہو گیا۔ بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو جو ہے گجراتی کولم چاول بیچا، اور مشتری کہہ رہے نہیں آپ نے تو ڈبل مور یا ڈبل کبوتر بیچا ہے چاول۔ اویل اجلی، یا دونوں کے درمیان میں ادھار کب پیڈ ہوگا اس کے مدت کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ بائر کہہ رہا ہے کہ میں نے تو صرف آپ کو 10 دن کی مہلت دی تھی، مشتری کہہ رہا ہے نہیں آپ نے تو 1 مہینے کی مہلت دی تھی۔ او قدر ہی، ادھار کی مقدار کے سلسلے میں، اور اجل یعنی ادھار کے سلسلے میں۔ بائع کہہ رہا ہے میں نے روک بیچا، مشتری کہہ رہا ہے آپ نے ادھار بیچا۔ او قدر المبیع، یا مبیع کی مقدار کے باب میں اختلاف ہو گیا۔ بائع کہہ رہا ہے کہ مبیع فلاں چیز ہے، مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں فلاں چیز ہے۔ ولا بینۃ، اور دونوں میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں۔ اگر ظاہر سی بات ہے کہ گواہ ہے تو گواہ جو کہیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ گواہ اگر بائع کی گواہی دیتے تو بائع کی طرف سے فیصلہ ہوگا، اور گواہ اگر مشتری کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو مشتری کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ لیکن دونوں کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، تحالفا، تو دونوں قسم کھائیں گے، دونوں قسم کھائیں گے، بائع بھی اور مشتری بھی۔ اب قسم کی کیفیت کیا ہوگی وہ بتا رہے آگے۔ فَيَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ قَوْلِ صَاحِبِهِ وَإِثْبَاتِ قَوْلِهِ۔ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک، بیچنے والے اور خریدنے والے میں سے ہر ایک اپنے خصم، یعنی جو سامنے والا فریق ہے، اپوزٹ فریق ہے، اس کے قول کی نفی پر قسم کھائے گا اور اپنے قول کے اس بات پر قسم کھائے گا، اپنے قول کے اس بات پر قسم کھائے گا۔ مثلا بائع یہ کہے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں نے یہ چیز 90 میں نہیں بیچی بلکہ میں نے یہ چیز 100 روپے میں بیچی ہے، یعنی مشتری کے قول کی نفی بھی ہو گئی کہ 90 میں نہیں بیچی ہے، اور اپنے قول کا اثبات بھی ہو گیا۔ وَيُبْدَوِ بِالْبَائِعِ، کہتے ہیں کہ صحیح قول تو یہ ہے، مفتابی بات یہ ہے کہ قسم پہلے بائع کھائے گا، بیچنے والا۔ وفی قول بالمشتری، ایک قول ہے کہ نہیں قسم کی ابتدا مشتری سے ہوگی، اور ایک قول ہے کہ نہیں دونوں برابر۔ حاکم کو اختیار ہے گا، جس کے پاس معاملہ جائے گا، قاضی ہے، حکم ہے، وہ جس کو بھی کہے کہ تم قسم پہلے کھاؤ، اس کو پہلے قسم کھانے۔ وقیل یقرع، اور چوتھا قول یہ ہے کہ نہیں قرآن اندازی ہوگی، دونوں کے نام چھٹیوں میں لکھ کر اڑائے جائیں گے، اور جس کا بھی قرآن نکلے گا وہ پہلے قسم کھائے گا۔ یہ 4 قول بیان ہوئے، لیکن پہلا قول قول ظاہر ہے۔ والصحیح، صحیح بات یہ ہے انہ یکفی کل واحد یمین تجمع نفیا و اثباتا، کہتے ہیں کہ ایک ہی قسم کافی ہو جائے گی جو نفی اور اثبات دونوں پر مشتمل ہوگی۔ وَيُقَدَّمُ النَّفْيُ، اور نفی
کو انہیں مقدم کرنا پڑے گا. جیسے ابھی بتایا نا کہ میں بائع یہ کہے گا کہ میں نے 90 روپے میں نہیں بیچی بلکہ میں نے 100 میں بیچی ہے یہ چیز، کہ ما بعت ب90 ولقد بعت ب100. وَإِذَا تَحَالَفَا جب دونوں قسم کھا لیں گے فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ تو صحیح قول یہ ہے کہ عقد فسخ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ جب دونوں قسم کھا لیں گے تو عقد فسخ نہیں ہوگا، عقد تو باقی رہے گا. بل ان تراضیا بلکہ اگر دونوں عقد کے باقی رکھنے پر یعنی موجود ہے تو عقد کو باقی رکھیں گے اور دونوں آپس میں صلح کر لیں گے. وَإِلَّا اور اگر دونوں کا نزاع حسب سابق برقرار ہے فَيَفْسَخَانِهِ تو دونوں عقد کو فسخ کر لیں گے آپسی اتفاق سے. او احدہما یا دونوں میں سے کوئی ایک عقد کو فسخ کر دے. اب الحاکم یا ان دونوں کے درمیان میں جو فیصل ہے وہ عقد کو فسخ کر دے. وقیل انما یفسخہ الحاکم ایک قول ہے کہ حاکم فسخ کرے گا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو فسخ کا حق نہیں ہے. اب عقد فسخ ہو جائے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ ثم علی المشتری رد المبیع مشتری کی ذمہ داری یہ رہے گی کہ وہ مبیع واپس کر دے، بائع کے حوالے کر دے، یعنی اس نے جو چیز لی ہے وہ بائع کو دے دے، بیچنے والے کو واپس کر دے. فَإِنْ كَانَ وَقَفَهُ اگر مشتری نے وہ چیز لی اور وقف کر دی تھی، اب ظاہر سی بات ہے وقف تعبیدی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے نکل گیا. او اعتقہ یا غلام لیا تھا اس کو آزاد کر دیا. او باعہ یا اس کو بیچ دیا وہ چیز کو، یا کتابت کا معاملہ کیا غلام سے. او مات یا جانور لیا تھا وہ مر گیا. لزمہ قیمتہ یوم التلف فی اظہر الاقوال تو ایسی صورت میں جس دن وہ مبیع مشتری کے ہاتھ سے تلف ہوئی ہے تو اس دن اس کی جو مارکیٹ ویلیوشن ہے، قیمت کا لفظ مارکیٹ ویلیوشن کہلاتا ہے، جو مارکیٹ ریٹ تھا اس کا وہ مشتری بائع کو دے دے گا. مشتری بائع کو دے دے گا اس لیے کہ مبیع تو تلف ہو گئی اور بے خود مشتری نے فسخ کر دی ہے تو بائع کو وہ چیز دے دے، تلف کی قیمت دے دے. وَإِن تَعَيَّبَ اور مبیع تلف نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں عیب پیدا ہو گیا تو مبیع بھی واپس کر دے اور عیب کا تاوان بھی واپس کر دے. مثلا کتاب لی، جلد پھٹ گئی تو کتاب واپس کرے اور جلد کا جو چارج ہے یعنی اس کی جو بائنڈنگ ہوئی تھی اس کا جو چارجز ہے وہ بھی واپس کر دے. کہتے ہیں کہ جیسے عاقدین میں اختلاف ہوتا ہے، اگر عاقدین یا دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے اور بعد میں اگر مدت خیار وغیرہ میں ان کے ورثاء کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو اس وقت بھی معاملہ یہی رہے گا جو عاقدین کی صورت میں، یعنی دونوں کو قسم کھلایا جائے گا. اگر عاقدین کے ورثاء بائع کے باقی رکھنے پر راضی ہے تو باقی رکھیں گے اور آپس میں صلح کر لے، ورنہ معاملے کو فسخ کر دیں گے اور جو مشتری کے ورثاء رہیں گے وہ چیز کو واپس کر دیں گے. چیز اگر تلف ہوئی تو یوم تلف کی قیمت واپس کریں گے، عیب دار ہے تو چیز واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اس عیب کا تاوان بھی واپس کریں گے، یعنی ورثاء کے لیے بھی. واختلاف ورثتہما کہما اے کل عاقدین. وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتاب آپ کو 100 روپے میں بیچی. فقال مشتری نے کہا وَهَبْتَنِيهِ آپ نے بیچی نہیں بلکہ یہ کتاب تو آپ نے مجھے ہدیے میں دی. مشتری یہ کہہ رہا ہے. فلا تحالف تو اب قسم نہیں کھلائیں گے آپس میں. بل یحلف کل علی نفی دعوی الاخر بلکہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے دعوے کی نفی کرے گا. مثلا بائع مشتری کے ہبہ کے دعوے کی نفی کرے گا کہ میں نے آپ کو ہبہ نہیں کیا، اور مشتری بائع کے بیع کے دعوے کی نفی کرے گا کہ میں نے آپ نے مجھ کو بیچی نہیں، آپ نے مجھ کو بیچی نہیں، آپ نے بیچی نہیں، یہ کہے گا وہ. فَإِذَا حَلَفَ اگر دونوں نے قسم کھا لی تو جو ہبے کا مدعی ہے یعنی ہبہ کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ مشتری. وہ اس چیز کو اس کے زوائد کے ساتھ واپس کرے گا. مثلا جانور لیا تھا اس نے بچہ جنا تو جانور بھی واپس کرے اور اس کا بچہ بھی واپس کرے. زوائد چاہے متصل ہو یا منفصل اس کے ساتھ اس کو چیز کو واپس کر دے. ہبے کا مدعی بیع کے مدعی کو واپس کرے. یعنی ہماری مثال میں مشتری اس مبیع کو زوائد متصلہ منفصلہ کے ساتھ بائع کو واپس کر دے. وَلَوِ ادَّعَى صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ فَسَادَهُ اگر ایک نے کہا کہ بیع صحیح ہو گئی
دوسرے نے کہا کہ نہیں، بے تو فاسد ہو گئی، فَلَصَحْ تَصْدِيقُ مُدَّعِ الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ، تو جو فریق بے کی صحت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ، اس لیے کہ عقد کو باقی رکھنا ضابطے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، تو اس کی بات مانی جائیں گی جو عقد کو صحیح قرار دے رہا ہے، عقد کو باقی رکھنے کی بات کر رہا ہے۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ، مشتری نے ایک مبی خریدی، جانور خریدا مان لو، اب جب واپس کرنے کی باری تو عیب دار جانور واپس لا رہا ہے، اس کی آنکھ پھٹ گئی ہے یا اس کا ہاتھ کٹ گیا، ایسا واپس لا رہا ہے۔ بائیں نے کہا کہ یہ میری مبی نہیں تھی، یہ جانور تو میں نے آپ کو بیچا نہیں تھا، تو بائیں کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی۔ بائیں کو کہا جائے گا کہ آپ قسم کھا لو کہ یہ مبی آپ کی نہیں ہے۔ اگر بیع سلم میں یہ معاملہ پیش آ گیا، بیع سلم آگے مستقل اس کا بیان آئے گا۔ بیع سلم میں کیا ہوتا ہے کہ مسلم مشتری کو کہتے ہیں اور مسلم الیہ بائع کو کہتے ہیں، اور ثمن کو وہاں جو ہے راس المال کہتے ہیں اور مبی کو مسلم فی کہتے ہیں، آگے آئے گا وہاں پر۔ تو اگر عقد سلم میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، اس لیے کہ عقد سلم میں کیا ہوتا ہے کہ خریدار بائع کو پیشگی قیمت دے دیتا ہے کہ یہ لو ایڈوانس میں 10,000 روپیے، اور مجھے اگست کی 5 تاریخ کو فلانا اوصاف پر مشتمل ایک جانور دے دو یا فلانا چیز دے دو، اور اس مدت پر بائع یعنی جو مسلم الیہ ہوتا ہے راس المال لے کر مسلم فی مسلم کے حوالے کرتا ہے۔ تو اگر عقد سلم میں یہ اختلاف ہو رہا ہے، مثلا مسلم نے کہا، مشتری نے کہا کہ میں نے جو اوصاف بتائے تھے جانور کے، اس جانور میں یہ اوصاف نہیں ہیں، یہ بکری ان اوصاف کے حامل نہیں ہے، یہ دمبا ان اوصاف کا حامل نہیں ہے، تو یصدق المسلم، یہاں جو خریدار ہے اس کی بات اصح قول کے مطابق مانی جائے گی، یعنی اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور اس کی بات کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی بہت اہم باب ہے عقد بیع کے سلسلے میں، جو منجز بیع ہے اس کے سلسلے میں، کہ عقیدین کا اگر اختلاف ہو رہا ہے معقود علیہ کے سلسلے میں، تو ایسی صورت میں اب بات ہم کس کی تسلیم کریں گے، کس کی مانیں گے، تاکہ اس نزاع کا خاتمہ کیا جا سکے اور عقد کے باب میں ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہم کس کی بات کو تسلیم کر کے عقد کو باقی رکھیں گے یا عقد کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ منجز بیع کے سلسلے میں ابھی تک پورا یہ بیان تھا، اور اس کے سلسلے میں جتنے بھی ممنوع بیوع ہے، چاہے وہ باطل ہوتی ہو یا نہ بنتی ہو، گناہ کا سبب بنتے ہو یا نہ بنتے ہو، ان کا بیان تھا۔ اب آگے عقد سلم کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔